سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج کا موضوع ہے قرآن، اور قرآن کا موضوع ہے انسان، جو کہ ہمارے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور ہمارے پیارے نبی نے اسے بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ اپنے اور صحابہ کرام کے سینوں میں حفظ کروایا. اس کے ایک ایک لفظ کو سمجھا اور سمجھایا. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولادوں کو، اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو قرآن کی نہ صرف تعلیم دے، بلکہ اس کے ایک ایک لفظ کو بچوں کے سینوں میں اور ذہنوں میں اتار دیں. دن کے ایک خاص حصے میں مائیں اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو اپنے پاس بٹھائیں اور ایک سے دو رکوع ڈیلی کے ان کی عربک بھی انہیں پڑھائیں اور ترجمہ بھی اچھے طریقے سے سمجھائیں. جہاں تفسیر کی ضرورت پڑے وہاں تفسیر بھی بتائیں، تاکہ ہمارے بچے آئندہ آنے والی زندگیوں میں لوگوں کے دھوکوں سے بچے رہیں، شرک سے بچے رہیں، جھوٹے پیروں فقیروں سے بچے رہیں، یتیموں کا مال کھانے سے بچے رہیں، کسی کو دھوکہ دینے سے بچے رہیں، کم تولنے سے بچے رہیں، جھوٹ بولنے سے بچے رہیں، جھگڑے اور فساد سے بچے رہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہیں. چونکہ قرآن کا موضوع انسان ہے، اور اس قرآن میں انسان کی ہدایت کے لیے ہر بات موجود ہے. روئے زمین پر سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی ہستیاں ہیں جو آپ کے لیے خاص لوگ ہیں، جو اللہ والے ہیں، وہ کون ہیں؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جن کا قرآن سے تعلق ہے، یہ اللہ والے ہیں اور اللہ کے خاص الخاص لوگ ہیں. دعائیں کرنے والوں کو اتنا نہیں ملتا جتنا قرآن پڑھنے والوں کو بغیر دعا کے عطا کر دیا جاتا ہے. قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جو دنیا کے اندر بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی عزت دلانے کا سبب بنے گا. سبحان اللہ. حدیث میں آتا ہے کہ قرآن پاک میں ایک سورت ہے جس کی 30 آیات ہیں، اور وہ ہے سورت ملک. جو انسان رات کو پڑھ کر سوتا ہے، یہ سورت قیامت کے دن اللہ سے اس کے بارے میں سفارش کرے گی، اور صرف سفارش نہیں کرے گی بلکہ جھگڑا کرے گی، ضد کرے گی اس بات پر کہ اللہ اسے بخش دے، اور تب تک ضد کرتی رہے گی جب تک انسان کو اللہ سے بخشوا نہ لے. ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ جب قیامت میں صفیں لگائیں گے، فرشتوں کی صفیں الگ ہوں گی، انسانوں کی الگ ہوں گی، پڑھے لکھوں کی صفیں الگ ہوں گی، جاہلوں کی الگ ہوں گی، مجرموں کی الگ صفیں ہوں گی. وہاں ایک فیصلہ ہوگا. اللہ فرمائیں گے، قرآن پڑھنے والوں نکلو یہاں سے، آ جاؤ اس صف میں جس صف میں جبرائیل امین کھڑے ہیں. اللہ اکبر. نوریوں کی صف میں آ جاؤ. پھر قرآن فرمائے گا، اللہ ان کو ایک انعام اور دیجئے. قرآن کی سفارش پر اللہ ان کو جنتی لباس پہنائیں گے. قرآن پھر کہے گا، اللہ انہیں عطا کیجئے. پھر اللہ تعالیٰ ان کے سروں پر
عزت و کرامت کا تاج پہنائیں گے جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ اور اس کی چمک سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔ پھر قرآن کہے گا اللہ ان سے راضی ہو جا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں راضی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ قاریہ قرآن سے فرمائے گا دنیا میں تم قرآن پڑھتے تھے، منبر پر بیٹھ کر قرآن پڑھ کر نیچے اتر آتے تھے، اے میرے بندے آج بھی قرآن خوبصورت طریقے سے پڑھو اور پڑھتے جاؤ، جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ جہاں تک والناس نہ آ جائے، رکنا نہیں، اور وہی تیرا مقام ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو انشاءاللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے گا انشاءاللہ۔ اب میرے بچے جو ہیں قرآن میں سورت الگ ہے اس کی تلاوت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، کلا ان الانسان اس سورت کی پہلی 5 آیتیں سب سے پہلی وحی ہے جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں نازل ہوئیں۔ ابدا اذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبات خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ تو پڑھتا رہ، تیرا رب بڑے کرم والا ہے۔ جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، جس نے انسان کو وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ سچ مچ انسان تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھتا ہے۔ یقیناً لوٹنا تیرے رب کی طرف سے ہے، بھلا اسے بھی تو نے دیکھا جو بندے کو روکتا ہے جب کہ وہ بندہ نماز ادا کرتا ہے۔ بھلا بتلا تو اگر وہ ہدایت پر ہو یا پرہیزگاری کا حکم دیتا ہو، بھلا دیکھو تو اگر یہ جھٹلاتا ہو اور منہ پھیرتا ہو تو کیا اس نے نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ یقیناً اگر یہ باز نہ رہا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے، ایسی پیشانی جو جھوٹی خطا کار کی ہے۔ یہ اپنی مجلس والوں کو بلا لے، ہم بھی دوزخ کے پیادوں کو بلا لیں گے۔ خبردار اس کا کہنا ہرگز نہ ماننا اور سجدہ کر اور قریب ہو جا۔ الحمدللہ ہم نے سورت الگ پڑھی اور اس کا ترجمہ بھی پڑھا۔ ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے، اسپیشلی میں کہوں گی ماں کی، کہ وہ بچوں کو اپنے پاس بٹھائیں، انہیں قرآن پڑھائیں، قرآن کا ترجمہ سکھائیں، اور جہاں ضرورت پڑے قرآن کی جس آیت کی بھی ضرورت پڑے تفسیر سمجھانے کی، اس کی تفسیر بھی سمجھائیں۔ بچوں کے ذہن کھولیں، بچوں کی عقل بڑھے گی، قرآن کو سیکھ کر بچوں کا شعور بڑھے گا، بچے سمجھدار ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور ہمارے بچے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اور انشاءاللہ ہم اور ہمارے بچے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آئیں بیٹھیں اپنے بچوں کے ساتھ اور انہیں قرآن پڑھائیں اور سکھائیں۔
اللہ حافظ.